خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، اور اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغا ہے ہمارا، یہ خاک تو سرکار سے تمغا ہے ہمارا، اور جس خاک پہ رکھتے ہیں قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے ہیں قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، اور اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھو، اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھو، اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھو، اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا، اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا، اور ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ السلام علیکم۔ کم سے کم 2-3 شعر کی تشریح بھی کر دیجیے تاکہ خاک خاک سمجھ میں آئے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ماوا اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کسی چیز کی اصل ہے نا، اس کو ماوا کہتے ہیں۔ جیسے اس واٹر کولر کی اصل پلاسٹک ہے، یہ پلاسٹک یا فوڈ انگریڈینٹ سے بنایا جاتا ہے۔ تو ماوا مطلب ہماری اصل۔ اب ایسا نہیں کہ آپ اپنے چمڑوں میں ایسے کرید کر دیکھیں گے، ٹھیک ہے بیٹے، آپ اپنے چمڑے میں کرید کے دیکھیں گے تو اس میں سے مٹی نکلے گی نہیں۔ اصل یعنی آدم علیہ السلام جو پہلے آدمی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی ہماری اصل کیا ہے؟ یہ خاک ہے، مٹی ہے۔ اور فرمایا خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے نا۔ اور آخری شعر بس کر دے رہے ہیں کہ ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائے۔ خاک اڑانا یہ محاورہ ہے، یعنی غم منائیں گے، ہے نا۔ دیکھا آپ نے کسی دیوانے کو، اس کے بالوں میں دھول ہوتی ہے، داڑھیوں میں دھول ہوتی ہے، دھول سے اٹا ہوتا ہے نا۔ تو کہا کہ ہم غم منائیں گے اگر وہ خاک نہ پائی۔ کون سی خاک؟ آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، یعنی ہم نے اگر مدینے کی خاک نہ پائی تو ہم غم منائیں گے، ہے نا۔ ہم اس کا مطلب ہم اس کے خاک میں جائیں گے اور غم منائیں گے، اپنے سر دھنیں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ حضرت۔ اور باقی خاکی خاک ہے، اور یہ بھی کہا کہ خاک چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھو، اس خاک میں مدفوع شہ بتہا ہے ہمارا۔ کہ اس خاک کی عظمت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسم مبارک ہے وہ بھی اسی خاک کی سپرد کیا گیا ہے نا، یعنی اسی مٹی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم بھی دفن کیا گیا۔ اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طلب میں گھومنا، محنتیں کرنا، در در جانا، خاکیں چھاننا، ہے نا، یہ سعادت کی بات ہوتی ہے نا۔ دنیا والے مال کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، پیسے روپے کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طلب میں بڑھنے والا ایک ایک قدم وہ ضائع نہیں ہوتا۔ یہاں تک فرمایا گیا مومن کے قدم میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس پہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، جیسے آپ بیٹھنے کے لیے اپنے گھر سے یہاں آئے، اسے کہتے ہیں محنت کرنا، ہے نا۔ لیکن مزید محنت کی حاجت ہمیں ہے، اور وہی کہا گیا اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، ہے نا۔ یعنی ہم مریں تو اللہ کی طلب میں مریں، یعنی اللہ کے احکام کی طلب میں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے احکام کے ذریعے ہی مل سکتی ہے۔ کوئی یہ چاہے کہ ہم نمازیں بھی نہ پڑھیں، جھوٹ بھی بولتے رہیں، غیبت چگلی بھی کرتے رہیں، دین اسلام کے خلاف کام بھی کرتے رہیں، اور صرف جمعہ پڑھیں، عید پڑھیں، اور نام مسلمان والا ہو تو ہمیں نعمتیں ملیں گی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اور یہ دعا دل سے کرنے کی ہے، زبان سے کرنے کی نہیں، کہ آپ کا دل اللہ سے یہ طلب مانگے کہ یا اللہ اپنی ایسی محبت ہمارے سینوں میں ڈال کہ ہم تیری محبت میں خاک چھانیں، خوب محنتیں کریں، خوب مجاہد ریاضت کریں، ہے نا۔ اور اللہ کی یاد سے ہمیشہ اپنے سینوں کو، آپ کبھی خالی ہوتے ہیں مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں، ہے نا، جب منہ سے بولیں تو اللہ اچھی بات بولیں۔ آج ہی میں نے پڑھا ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں شیخ احمد یحییٰ منیری، انہوں نے لکھا ہے کہ اچھی بات سننا، ایسی بات کہنا جس سے اللہ کے بندوں کا فائدہ ہو، یہ بھی عبادت اور ریاضت ہے۔ تو جب منہ کھولیں تو اچھی بات بولیں، ہے نا، یہ نہیں کسی کو گالیاں دے رہے ہیں، کسی کی برائیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ دل سے کرنے والی دعا ہے، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا۔ تمغہ مانے ہوتا ہے لقب، ہے نا۔ اور اس شعر کی تشریح کتابوں میں تو نہیں پڑھی ہے، یعنی یہ جو خاک ہونے کا جو تمغہ ہمیں ملا ہے نا، یعنی اللہ کی طلب میں خاک ہونا جو ہم نے سیکھا ہے، یہ ہم نے اپنے سرکار سے سیکھا ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کی شان کتنی ہے یہ بیان نہیں کی جا سکتی، ہے نا، یہ بتانے کی چیز ہی نہیں، ہر مسلمان جانتا ہے ہمارے نبی کی شان کتنی بلند ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے راستے میں جو مصیبتیں اٹھائی ہیں اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نبی چاہتے تو گھر میں بیٹھے رہتے، ہے نا، نبی تو نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے مسجد تعمیر کے وقت اپنے کاندھوں پہ مٹیاں بھی اٹھائیں، تو کعبہ شریف کی تعمیر میں خود شریک رہے۔ ہم خندق کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے مٹیاں اٹھائیں، ہے نا۔ تو یہ جو ہم نے سیکھا ہے خاک ہونا، یہ ہم نے اپنے سرکار کے در سے سیکھا۔
नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से सीखा है ना। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, बड़ी बड़ी मेहनतें करना और बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देना तो दूर, ये छोटे मोटे अहकाम जो अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ किए हैं, जो बहुत भारी हमारी ज़ात पे नहीं है। और अल्लाह का कोई भी हुक्म भारी नहीं होता। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, कोई कह रहे नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ने कुरान में कहा है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि हम जानों को उनकी ताकत से ज़्यादा उन पे अहकाम नहीं लाते, उन पे अहकाम फ़र्ज़ नहीं करते। तो आज इसी दावत के लिए हम आए हैं कि हमें अपनी हैसियत, अपनी औकात, अपना मनसब और अपनी ज़िम्मेदारी, ये सब समझने की चीज़ है, और समझते हुए हमें उस पर अमल करना चाहिए कि अल्लाह ने दुनिया में हमें इंसान बनाया, ये कमाल की चीज़ नहीं है। कमाल तो है, ये उसका कमाल है, लेकिन कमाल ये है कि बंदा अल्लाह का फर्मा बरदार बन के रहे। वरना इंसान तो दुनिया में कितने हैं। बहुत से लोग हैं जिनसे आप नफ़रत भी करते हैं, है ना, गालियाँ बकने वाले, शराब पीने वाले। लेकिन आप सोचें तो कि बुराइयाँ तो हमारे अंदर भी हैं जनाब। अगर शराब पीना गुनाह है तो नमाज़ें छोड़ना भी तो गुनाह है। एक गुनहगार से इतनी पाए की नफ़रत और ख़ुद हराम काम में लगे रहना और ख़ुद को ना सुधारना, ये कितनी बुरी बात है ना। एक शराबी को हम कितनी गालियाँ देते हैं। यहाँ कोई शराबी नहीं होगा मुझे उम्मीद है, लेकिन कितनी गालियाँ देते हैं। लेकिन शराब भी हराम और नमाज पढ़ना भी, छोड़ना भी क्या है, हराम। तो हम भी तो उतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, हम भी तो मुजरिम और गुनाहगार ठहरे। और वो कहा गया ना, कुर्बे क़यामत गुनाह आसान हो जाएंगे। नशा इतना आसान हो चुका है कि आज हर मुंह में नशा है। और दीन इस्लाम ने बहुत ज़माने पहले कह दिया कि नशा ये बुराई की जड़ है, और हर तरह की मंशियात जो आपको नशे की तरफ ले जाए, वो सारी चीज़ों से बचने का हमें हुक्म है ना। छोटे मोटे, यानी लोगों ने, ज़माना एडवांस हुआ तो नशे को छोटा कर दिया। अब लोग शराब नहीं पीते, बियर पीते है ना। उससे भी नीचे आ जाएं तो बहुत तरह की ऐसी वो पीने की मशरूबात होते हैं, ड्रिंक्स होती हैं जो शराब नहीं कहा जाता, उन्हें अच्छे अच्छे नाम रख दिए गए। कहा जाता है इसमें अल्कोहल 20% होता है, 10% होता है। फिर उससे नीचे आ जाएं तो लोग सिगरेट पीते हैं, गुटखे खाते हैं। ये सारे नशे के ज़िम्न में चीज़ें आती हैं। और नशा नशा है, हमें नशे से दूर रहना चाहिए। हर तरह के नशे से हमें दूर रहना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमारे माँ बाप रुसवा हो जाएंगे, हमने कहा इसलिए दूर रहिए। अल्लाह रसूल ने मना किया, ये उनका हुक्म है। और हम सब मुसलमान हैं, कम अज़ कम हमारा ये अकीदा तो है ही कि मर के हमें इसी खाक में जाना है। और खाक में जाके खाक नहीं हो जाना है, बल्कि फरिश्तों के सवालात का जवाब देना है, जहन्नम का अजाब चखना है अगर हम बुरे काम करके जाएंगे, है ना। और जन्नत की नेमतें भी उठानी है अगर हम नेक काम करके जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपने अमाल बहुत दुरुस्त रखें और बार बार हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते रहें। और कितना अच्छा निज़ाम दीन इस्लाम ने दिया है। आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, घर की मेरी माएँ बहनें हैं वो अपने घर के काम में लगी हैं, ज़ोहर का वक्त हुआ, वज़ू किया, नमाज पढ़ लिया, 5, 10, 15 मिनट लगे, अल्लाह की याद भी हो गई, है ना। और बंदा पाक साफ भी इसी बहाने रहता है, नमाज पढ़ने वाला बंदा। चलें, झूठ से भी बच जाता है कि हम नमाज पढ़ते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारी बुराइयों से बंदा नमाज के ज़रिए बच जाता है। कम अज़ कम वो पाक साफ रहने लगता है, यानी उसका ज़ाहिर संवर जाता है ना, उसका ज़ाहिर संवर जाता है। अब उसकी जिम्मेदारियां कम और महदूद हो जाती हैं कि अब वो अपने बातिन को संवार ले। बातिन क्या है? अगर आप पहले नमाज के बारे में सुन लें, अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो गोया वो रहमत भाई बताते हैं, अच्छी बात है कि हदीस पाक है कि जिसने नमाज कायम की गोया उसने दीन की दीवार को मजबूत की, और जिसने नमाज तर्क की गोया उसने दीन को ढा दी। और हमारे उलमा फरमाते हैं दीन को ढाने का मतलब कि जिसने एक वक्त की नमाज कज़ा की उससे एक मस्जिद गोया उसने शहीद कर दी, एक मस्जिद उसने तोड़ दिया, है ना। अब बताएं, जब मस्जिदें टूटती हैं तो हम कितना बिलखते हैं, बिलखुसूस हमारे नौजवान भाई, फेसबुक पोस्ट, व्हाट्सएप स्टेटस। लेकिन दिन भर में हम कितनी मस्जिदें तोड़ने का गुनाह अपने सर ले लेते हैं, ये हमें मालूम नहीं। हदीस पाक है कि जिसने नमाज तर्क की गोया उसने दीन के ढाने पर मदद की, दीन को गिराने पर मदद की, है ना। दीन इस्लाम के लिए लड़ना और है और अमली तौर पे खुद को मुसलमान बनाना और है। ज़बानी दावे और होते हैं और अमली मुसलमान होना और होता है। मेरी माएँ बहनें नरम दिल की होती हैं, वो कब पसंद करती हैं कि मस्जिदें तोड़ी जाएं। उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं कि मस्जिद तोड़ा है, फलाना अच्छा नहीं है, फलानी हुकूमत अच्छी नहीं है।
لیکن آپ دیکھیں کہ جو بندہ ایک وقت کی نماز ترک کرتا ہے، فرمایا گیا کہ ہمارے علماء کہتے ہیں گویا اس نے ایک مسجد شہید کی، ایک مسجد کو توڑا ہے نا؟ اور ہم دن بھر میں کتنے کارنامے کر چکے ہیں اپنی زندگی میں، یہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ اور نماز ایسی چیز ہے کہ ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کفر اور ایمان کے بیچ فرق قرار دیا ہے۔ مسلمان صرف نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتے۔ اگر آپ اس خوش فہمی میں ہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نام مسلمان والے ہیں تو ہم جنت ہی میں جائیں گے، ہے کہ نہیں، وہ ہماری جاگیر ہے، ڈائریکٹ ہم وہیں پہنچیں گے، تو غلط بات ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں کہ آپ نیک عمل بھی کیجئے، آپ برائیوں سے دور بھی رہیے، آپ گویا دنیا کے لیے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ایک سامان ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کے کردار سے، آپ کی بات چیت سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے بولنے چالنے سے لوگ دین کی طرف آئیں، دین سے دور نہ ہوں۔ اور آج یقیناً مسلمانوں کے عمل ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ واقعہ بتاؤں کہ ایک پنڈت صاحب تھے جنہوں نے کتاب لکھی دین اسلام کے حق میں، ان سے کہا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں معاشرہ بہت بری چیز ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں نماز پڑھنا فرض ہے، جانتے ہیں بھائی، سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اگر ہمارے دوست یار نماز نہیں پڑھتے تو شاید بہت مشکل سے ہم نماز پڑھیں گے۔ کیوں؟ اگر ہم جانتے ہیں جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن ہمارے آس پاس لوگ 50 بار جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں معاشرے کا اثر، معاشرے کا شدید اثر ہوتا ہے۔ تو اس پنڈت نے کہا میں جانتا ہوں دین اسلام سچا ہے، میں نے پڑھا بھی ہے، میں جب کتابوں میں دین پڑھتا ہوں تو مجھے اسلام لانے کا من کرتا ہے، لیکن جب میں معاشرے کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اپنے اس ارادے کو ترک کر دیتا ہوں۔ بتائیے اگر وہ غیر مسلم رہ گیا ہے تو اس کا گناہگار کون؟ اگر وہ کفر پر مر گیا تو اس کا سوال کس سے کیا جائے؟ کیا ہم سے آپ سے نہیں کیا جائے؟ ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو اسلام کے بارے میں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ دین اسلام سے اب میڈیا کیا چاہتی ہے کہ اسلام سے بدظن کر دیں۔ سب تو بے وقوف نہیں ہے نا، سارے تو آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنے والے نہیں۔ وہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا والے اسلام کے خلاف بک کے لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور پھر وہ اسلام پڑھ کے اسلام کے دامن میں آ جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ مثلا کسی نے دیکھا کہ اسلام میں ایسی بات ویسی بات، اب وہ سوچے گا کیا ہے اسلام میں، لاؤ پڑھ کے دیکھیں، اب وہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے نا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک جاپانی شخص مسلمان ہوا اور اس کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی، وہ 8 سال تک اپنی بیوی کو سمجھاتا رہا، نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ ڈائیورس مانگنے لگی کہ اب طلاق ہو جائے، اب نہیں رہ پائیں گے تمہارے ساتھ۔ تو اس نے کہتا ہے کہ میں 8 سال کے بعد میں اپنی سیڑھی پر گیا، اپارٹمنٹ میں رہتا تھا چھت پہ، تو اس کا بیان ہے، زندہ ہے وہ۔ اس نے کہا کہ میں سیڑھی پہ گیا تو میرے اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں سیڑھی کا پہلا اسٹیپ چڑھ پاؤں۔ میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو اب میرے لیے راستے آسان فرما، جو بھلائی ہے وہ مجھے عطا فرما۔ وہ کہتا ہے 2 ہفتے کے اندر میری بیوی مسلمان ہے، اور اس کا کوٹیشن ہے، اس کا کہنا ہے کاش میں نے 8 سال محنت نہ کی ہوتی اور پہلے ہی اللہ کے در پہ آ گیا ہوتا۔ تو میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں مت کھائیے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی ایک سجدہ جو آج ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے، ہم اپنی جانوں پہ اسے بوجھ سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، ہے نا۔ نمازیں وہ ہمیں 1000 سجدوں سے آزادی دے سکتی ہے۔ اس کا یہ بیان ہے کہ کاش میں 8 سال پہلے ہار گیا ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ اللہ 8 سال پہلے مجھے عطا فرما دیتا۔ تو اللہ کے در پہ، اللہ کے بارگاہ میں جتنے جلدی آپ رجوع کر لیں گے، اس میں آپ کی بھلائی۔ ورنہ دیکھیں ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں اور اسی غفلت میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہے نا۔ اور شیخ سعدی نے کہا، بڑی پیاری بات ہے، کہ اس زمین نے تمہارے جیسے 1-2 نہیں، اربوں کو اپنے اندر سنبھالی۔ بڑے بڑے سورما تھے جو بڑی بڑی ہیکنیاں ہانکتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، زمین نے ان سب کو اپنے اندر کیا کیا؟ سنبھال لیا۔ چھوڑا کسی کو زمین میں؟ نہیں چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں اے غافل، جلد ہی عنقریب تجھے بھی تیرے دوست یار، تیرے رشتہ دار اسی زمین میں گاڑ کے آ جائیں۔ تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ ہمارا محاسبہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب کرے،
محشر کی جاں گداز وقت ہمارے سامنے ہے، ہم نمازی ہو جائیں، ہم پرہیزگار ہو جائیں۔ زندگی صرف دنیا کمانے کے لیے ہمیں نہیں ملی، بلکہ مسلمان دنیا میں ایسے ہی رہتا ہے جیسے سمندر میں ناؤ رہتی ہے نا، ناؤ پانی میں رہتی، پانی ناؤ میں نہیں رہتا ہے نا۔ آپ دنیا میں رہیے، کمائیے بھی، اب شادی بیاہ دین اسلام آپ سے مطالبہ ہی نہیں کرتا۔ کبھی سنا کسی مولانا نے کہا کہ شادی نہ کرو، کسی مولانا نے کہا بچے پیدا نہ کرو؟ ہمارے بچوں سے تو غیر پریشان ہے کہ نہیں؟ ان کو فکر پڑی ہوئی ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، آپ اولادوں کی پیدائش سے پریشان ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو بہرحال کبھی سنا آپ نے کسی مولانا سے؟ ہمارے مولانا صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ نکاح آدھا ایمان ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ آپ کو دین اسلام نے دنیا سے نہیں روکا ہے، لیکن جب آپ شادی کیجئے تو اپنے فرائض کو بھی سمجھیے۔ ایسا نہ ہو شادی کے بعد آپ ماں کی نافرمانی کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ ماں باپ کے نافرمان ہوں گے اور دوستوں کے فرما بردار ہوں گے۔ آج وہ دن نہیں آ گیا کہ بچہ دوستوں کے ساتھ ہا ہا ٹی ٹی کر کے آتا ہے، چائے پی کے آتا ہے، گھر میں اماں نے پوچھ لیا کہاں سے، تم سے کیا مطلب ہے، اکھڑ کے بولتے ہیں ہم اپنے ماں باپ سے۔ آج وہ وقت ہمارے اوپر آ چکا ہے۔ نتیجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام سے دور ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ ہمیں زندگی گزارنی کیسے۔ اور یاد رکھیں اگرچہ دنیا والے آپ کو جانور نہیں کہتے ہیں، لیکن ایسی زندگی کو جانوروں والی زندگی کہتے ہیں میرے بھائی، ہے نا۔ زندگی وہی زندگی ہے جو اللہ رسول کے احکام کے مطابق بتائی جائے۔ آپ اپنے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ڈاکٹر اتنے زمانے پڑھتا ہے انسانی جسم کے بارے میں، پھر آخری میں کہتا ہے اب میرے بس کی بات نہیں۔ سب سے زیادہ اگر آپ کے بارے میں کوئی جانتا ہے تو وہ آپ کا خالق بنانے والا ہے، اور دنیا کا بھی یہی رول ہے۔ موبائل آپ کبھی کبھی جاتے ہیں ہم لوگ موبائل بنوانے، تو یہاں انڈیا والے کہتے ہیں یہ سعودیہ کا مینوفیکچرڈ موبائل ہے، یہاں اس کو بنایا نہیں جا سکتا۔ جس نے بنایا وہی اس کے بارے میں زیادہ جانتی ہے، فطری چیز۔ تو ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یقیناً جو اس کے احکام ہیں وہی ہمارے لیے مفید ہے۔ اب آپ موبائل چلائیں سیمسنگ کا، اور جو ہدایت ہے وہ فالو کریں ویوو کی، تو کبھی آپ کو موبائل سکسیز ہوگا؟ سیمسنگ والے کہتے ہیں یہ واٹر پروف نہیں، میں مثال دے رہا ہوں۔ آئی فون والے کہتے ہیں 15 منٹ کا واٹر پروف ہے، ہوتا ہے نا موبائل 15 منٹ 20 منٹ۔ اب آپ نے پڑھ کے آئی فون والے پہ ڈبا دیا اپنا موبائل 15 منٹ کے لیے، 15 کے وہ 5 منٹ بھی سروائیو نہیں کر پائے گا۔ حقیقت ہے یہ بات۔ تو اسی طرح اللہ کا احکام ہے جو اللہ نے ہمارے لیے اتارے ہیں۔ دنیا میں لوگوں نے بہت سے قانون بنائے ہیں، لیکن وہ قانون کبھی بھی دین اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ دین اسلام کے مقابل میں پیش کیا۔ آپ تو جذبات میں یہ بات کہیں گے کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ مسلمان کے سامنے کہا جائے کہ دین اسلام سے بہتر کچھ نہیں، ہاں بے شک ہے کہ نہیں، نعرہ بھی لگا دیتا ہے، لیکن ہم جذبات میں یہ بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم تحقیق کی روشنی میں آپ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، ریسرچ کی روشنی میں ہم آپ سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اور آپ کو چاہیے کہ آپ دین اسلام پہ عمل کر کے دیکھیں۔ نماز یہ کہنے سننے کی چیز نہیں۔ آپ کی والدہ کہتی نماز پڑھو، ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، مولانا صاحب کہتے ہیں نماز پڑھو۔ نماز کرنے کی چیز ہے، آپ کر کے دیکھیے آپ کو زندگی میں کتنا بدلاؤ اور کتنا سکون نظر آئے گا، کتنی برکتیں آپ کو اپنی زندگی میں نظر آئیں گی، یہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو نمازوں کی پابندی کیجیے، اور بھی جو دوسری عبادتیں ہیں، نماز یہ ہماری روزمرہ کی عبادت ہے، اس لیے نماز پہ زور دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ روزہ ہے، آپ کو اللہ نے پیسے دیے ہیں تو زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسے بھی ادا کیجیے۔ تو اللہ کے حقوق کی نہایت طور پہ پابندی کیجیے۔ دنیا میں آپ کو کوئی جانے نہ جانے، آپ کا رب آپ کو جانتا ہے نا۔ دنیا میں کوئی آپ کو سمجھے نہ سمجھے، آپ وہ آج کل کے لڑکے نوجوان اسٹیٹس لگاتے ہیں نا، دنیا دھوکے بازی اور کیا کیا، دل ٹوٹنا اور کیا کیا، بہت کچھ لگاتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، ہے نا۔ میں نے ایک اداکارہ یعنی ایکٹریس کا بیان سنا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئی، اور اس نے بیان دیا کہ میں جب غیر مسلم تھی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں یہ ڈائریکٹر کی، پروڈیوسر کی، میں ہاتھوں کی انگلی وہ ہو گئی، کھلونا ہو گئی۔ وہ جو چاہتے تھے میں بولتی تھی، وہ جو چاہتے تھے میں کرتی تھی، وہ جب چاہتے تھے مجھے ننگا کر دیتے، جب چاہتے مجھے جیسا لباس پہناتے۔ اس نے کہا جب میں دین اسلام میں آئی تب مجھے سمجھ میں آیا کہ اصل میں نظام ہوتا کیا ہے۔ آپ دنیا میں رہیے، ہے نا، آپ دکان پہ کام کرنے جائیے، اب آپ کا دکان کا مالک کہے جاؤ فلانا، کہہ دینا جھوٹ ہے، آپ کہیے کہ جھوٹ بولنا میرے وہاں گناہ ہے، اس کا اثر اس پہ بھی پڑے، ہے نا۔ آپ جائیے کام کیجیے، کوئی کہے مورتیوں پہ مالا چڑھا دیجیے، ہمارا مذہب یہ الاؤ نہیں، آپ کہیے، دوسروں پہ اثر پڑے۔ کوئی آپ سے چگلی کرے آ کے، ارے فلانے یعقوب بھائی تو بہت گڑبڑ ہے،
آپ اس سے کہیے بھائی تم مسلمان ہو, تمہارے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی, کیونکہ یہ غیبت چگلی ہے, پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کر ہے نا. تو یہ سب باتیں جب ہم عملی طور پہ دین اسلام کو اپنائیں گے تب ہمیں معلوم چلیں گی. تو پہلی بات کہ ہمیں نمازوں اور عبادتوں کی پابندی کرنی چاہیے ہے نا. اور جو بندے نماز نہیں پڑھتے گویا وہ اپنے دین کو اٹھانے پر مدد کرتے ہیں نا, پھر انہیں فرضی آنسو بہانے کی حاجت نہیں. اور جتنا سکون آپ کو, میں تو اب تو زمانہ ہے حرام محبتوں کا, اور ہم حرام محبتوں کی بات نہیں کرتے. جو سکون آپ کو ماں کی گود میں بھی نہیں ملتا ہے وہ بھی آپ کو مصلی پہ ملے گا ہے نا. ماں کی گود بھی آپ کو وہ پیار نہیں دے سکتی جو مصلی دے سکتا ہے. اگر آپ کو مصلوں سے لگاؤ اور پیار ہو جائے تو, اور یہ بہت بڑا دعویٰ ہے, کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اب اس پیار کا اظہار کیسے ہو, ہم محسوس کیسے, بھائی فرحان بھائی کی محبت ہمیں محسوس ہوتی ہے نا, یہ میری تعریف کر رہے ہیں, فلانے کر رہے ہیں, ڈھکانے کر رہے ہیں, ان کی محبت ہمیں محسوس ہوتی ہے. ماں باپ کی محبت ہمیں, اگر آپ کو رب کی محبت محسوس کرنی ہے تو مصلی سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے, مسجدوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے, آپ کو رب کی محبتوں کا احساس ہو جائے گا. اور ویسا جذبہ آپ کو دنیا کی, وہ کہاوتن کہہ دیا جاتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ, آپ 70 نہیں 70 لاکھ مائیں لے آئیں, وہ رب کی طرح محبت ماں کی گود بھی نہیں دے سکتی جو آپ کو مصلی اور نمازیں دے سکتی. یہ بات یاد رکھیے. تو نوجوان بالخصوص یہ جوانی کے دن گھومنے ٹہلنے اور عیاشیاں کرنے کے نہیں ہوتے, یا جوانی کے دن عبادت کرنے کے ہوتے. ہمارے بڑوں نے کہا ہے ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہو ابھی کر لو, ابھی نوری جوان تم, ابھی نمازیں پڑھیے, فجر پڑھیے. اب کوئی بوڑھا ہو آپ کے گھر میں, دادا ہوں گے, چچا ہوں گے, وہ فجر میں اٹھ سکتے ہیں, اٹھیں گے بھی تو مسجد جا سکتے ہیں. ارے بھائی بی پی ہے, بلڈ پریشر ہے, ابھی شیراز بھائی کے والد صاحب کی طبیعت خراب تھی تو بتا رہے تھے کہ فجر گھر میں پڑھنی پڑ رہی. بھائی ٹھنڈی میں بی پی کے پیشنٹ کے لیے دقت. آپ کو تو ایسی بیماریاں ابھی نہیں لگی, تو آپ کے لیے یہ عبادت کے دن ہے. بوڑھے لوگ عبادت کر پاتے, کرسیاں لگی ہوتی ہیں, ان کو مزہ آئے گا عبادت کرنا. ارے کرسی پہ پڑھ, کھڑے ہو کے عبادت کیجیے جیسا اللہ کا حکم ہے, عین ویسا. ہاں مجبوری میں کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے, لیکن ظاہر سی بات ہے جو کھڑے ہو کے لطف ہے وہ بیٹھ کے. مجرم تو, وہ کسی مولانا نے کہا تھا کہ مجرم بیٹھا ہوا کرسی پہ اچھا نہیں لگتا, مجرم کو بہت ندامت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور ہم اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بطور مجرم کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم گناہ کر کے آئے ہیں, یا اللہ ہم دنیا داری کر کے آئے ہیں, ہم تیری بارگاہ میں آئے, جو بھی پچھلے گناہ ہمیں معاف کر, ہے نا. اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو پہلی بات کہ نمازوں کی پابندی کیجیے. اور دوسری بات, دین اسلام صرف آپ کو نمازی نہیں دیکھنا چاہتا, یہ صرف مسجد کا دین نہیں ہے صاحب. کوئی کہے کہ ملا کی دوڑ گھر سے مسجد تک, مسلمان تو کنویں کی میڈک ہوتے ہیں, یہ سب فرضی باتیں. دین اسلام آپ کو صرف مسجدوں میں نہیں, دین اسلام آپ کو معاشرے میں ایک اچھے انسان کے طور پہ بھی دیکھنا چاہتا ہے. دین اسلام چاہتا ہے آپ ایک اچھے بیٹے بنیے, آپ ایک اچھے شوہر بنیے, آپ ایک اچھے باپ بنیے, آپ ایک اچھے گھر کے سرپرست بنیے. دین اسلام یہ چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ کے بارے میں, نبی علیہ السلام کی والدہ کا انتقال کب ہوا تھا معلوم کسی کو؟ جب نبی علیہ السلام کی عمر 6 سال کے قریب تھی, ہے نا. اور محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر مبارک پہ جاتے تو یوں اپنے دونوں پاؤں کھڑا کر کے اور اپنا منہ مبارک ایسے اندر کر کے, تب وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے ان کے لیے دعائیں کرتے. یہ ہوتا ہے اظہار محبت. اور ماں باپ یہ جانے کے بعد اگر آپ ان کے روتے ہیں, غم مناتے ہیں, جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے. اور نبی نے بھی کہا ہے خاک آلود ہو جائے اس کی ناک, خاک آلود ہو جائے اس کی ناک, یعنی دنیا میں وہ ذلیل ہو. خاک آلود مطلب دنیا میں وہ, دنیا آخرت کا ذکر نہیں, وہ ذلیل ہو جائے. 3 بار کہا نبی نے. تو لوگوں نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا پائے, ہے نا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ہم نے پڑھا ہے بزرگوں کی کتابوں میں, کہ بندہ اپنے آپ کو توبہ کرنے والا سمجھتا ہے, بندہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے, لیکن قیامت کے دن یہ بھی ہوگا کہ وہ جنتی نہیں ہوگا. سوچے گا میں نے تو توبہ کر لی, گناہ معاف ہو گیا, لیکن اس نے کیونکہ وہ توبہ پہ قائم نہیں تھا. جیسے آپ ابھی توبہ محفل کے آخری میں ہم لوگ کراتے ہیں, تو آپ نے توبہ کی, پھر نمازیں چھوڑ دی, تو آپ کی توبہ کوئی کام کی. توبہ کے لیے استقامت, یعنی آنے والے وقت میں ان کاموں کو چھوڑ دینا جو برے کام ہیں, یہ ضروری. جس بھی گناہ سے توبہ کی جائے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف مڑ کے بھی نہ دیکھا جائے.
اور مسلمان کی تو شان ایسی ہوتی ہے کہ گناہ کی طرف مڑ وہ کبھی محبت کی نگاہ سے دیکھتا بھی نہیں گناہ کی طرف، وہ صرف اس کی لو اپنے رب کی طرف لگی رہتی ہے نا، وہ اپنے رب کو راضی کرنے میں جٹا رہتا ہے۔ تو کہہ یہ رہا تھا میں کہ دین اسلام صرف مسجد کا دین نہیں ہے، دین اسلام یہ پورے معاشرے کا دین ہے۔ وہ چاہتا ہے آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ اپنے بڑوں سے ادب سے بولیے۔ لیکن میرے پیارے بھائی، آج ہمارے معاشرے میں گالی گلوچ، بڑوں کی بے ادبی، ہلڑ بازی، عیاشیاں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ ہمارے مسلم محلوں سے گزر جائیے تو آپ کو لگے گا ہم کس جہنم سے گزر رہے ہیں۔ یہ حالات ہے، اتنی گندگیاں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا گالیاں بکنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے سے نفرتیں کرنا، یہ ہمارے بیچ پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ بولیے بھائی، پایا جاتا ہے۔ تو یہ بدلے گا کون بدلاؤ کرے گا؟ ہمیں ہی اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے نبی علیہ السلام کے ذریعے احکام ہمیں دے دیے ہیں کہ ہمیں زندگی کیسے بتانی۔ کوئی گالی دے تو اسے گالی نہیں دینی ہے نا، کوئی رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ نہیں توڑنا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے جو رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ آج مسلمانوں میں یہ بلا ٹاپ کلاس میں پائی جاتی ہے نا کہ فلانے نے شادی میں نہیں بلایا تو ہم بھی نہیں بلائیں گے، فلانے نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو ہم بھی ایسا کریں گے۔ جناب کتا کاٹ لے تو دوڑا کے اس کو کاٹا نہیں جاتا ہے، بلکہ اپنا علاج کرایا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آپ کو شادی بیاہ میں نہیں بلاتا ہے، کوئی رشتہ دار آپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو آپ اپنے اندر کمی تلاشیے کہ کہیں آپ سے غلطی تو نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ نے کچھ ایسا کیا ہو، ممکن ہے، آپ فرشتہ تھوڑی، آپ فرشتہ نہیں۔ تو ہمیں چاہیے، رحمت بھائی نے شادی میں اپنے نہیں بلایا، اب ہم ان سے جا کے پوچھیں کہ رحمت بھائی آپ میرے اتنے قریبی دوست ہیں، ارے بھائی مثال اسی لیے تو آپ کی مثال دے رہے ہیں۔ چلیے شیراز بھائی نے ہم کو صحیح میں نہیں بلایا، شیراز بھائی سے ہماری دوستی بھی نہیں تھی اس وقت، تو شیراز بھائی نے ہم کو اپنی شادی میں نہیں بلایا۔ اب ہم شیراز بھائی سے غصہ آ جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بھی دور، ہم بھی دور۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جائیں کہ بھائی آپ میرے بڑے قریبی تھے، شادی میں آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ تو بتا دیں گے بھائی کہ تھوڑا سا دقت تھی، کم لوگوں کو دعوت دی تھی، بات ختم، معافی تلافی۔ لیکن ہم چاہتے ہیں ایک دم رشتہ کیا کر دیں، ختم کر دیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو خاک نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتے، بہت بڑی توپ سمجھتے مسلمان اپنے آپ کو۔ لیکن آپ اللہ رسول کے احکام سے دور ہیں، اس لیے آپ کی کوئی عزت نہیں ہوتی، معاشرے میں کوئی ہماری ویلیو نہیں رہ گئی۔ تو ہمارے اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے، ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ہم اپنے چھوٹے بھائی بہنوں سے پیار سے باتیں کریں۔ آج مسلمانوں کے بیچ بہت بڑا مسئلہ ہے نا، ارتداد، ان کی بہنیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، نوجوان اس میں بہت انٹرسٹ لیتے ہیں۔ آپ بتائیے کتنے آپ نے مسلمان نوجوانوں کو دیکھا ہے جو اپنی بہنوں سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں؟ دیکھا ہے؟ وہ کسی کی بہن سے بات کرتے ہیں، ان کی بہن سے کوئی اور بات کرتا ہے۔ یہی نہ ہو رہا ہمارے معاشرے میں؟ کبھی کوئی بھائی اپنی بہن کے پاس جاتا ہے، بیٹا بہن چھوٹی تم میری ہو، تمہیں کیا دقت ہے، کیا تکلیف ہے؟ اور وہ سیدھی سادھی ہوتی ہے۔ کوئی غیر محرم پوچھ لے کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، تم یہاں کیوں کھڑی ہو، پگھل جاتی ہے، تھوڑی سی بات میں پگھل جاتی ہے۔ اللہ نے فطری طور پہ انہیں ایسا بنایا ہے۔ اور آپ بھی مصیبت میں ہوں، آپ کی کوئی مدد کر دے، مثلاً آپ کھڑے تھے، گاڑی میں تیل نہیں تھا، کوئی امام صاحب آئے، بہت تیل ان کے گاڑی میں رہتا ہے، انہوں نے نکال کے آپ کو دے دیا، تو پھر ان کی محبت آپ کے دل میں بیٹھے گی کہ نہیں بیٹھے گی؟ بیٹھے گی نا۔ اور پھر اگر ان کے گھر والے قریب نہ ہوں، کوئی دوست نہ ہو، تو دھیرے دھیرے چھوٹی چھوٹی جو حادثات ہوتے ہیں وہ دوستی بن جاتے ہیں۔ پہلی بار ان سے ہم ملے، انہوں نے میری مدد کی تھی، بن گئے دوست۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں وقت دیں، ہم اپنے ماں باپ سے بیٹھ کے باتیں کریں، ہم اپنے بہنوں سے بیٹھ کے باتیں کریں، ہم اپنے چچا چچی سے، والدہ سے پوچھیں، والدہ آپ کا منہ کیوں اترا ہوا ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کبھی پوچھتے ہیں ہم اپنی اماں سے؟ کبھی نہیں پوچھتے۔ کبھی پوچھتے ہیں اماں فلانا ایسا کیوں ہوا، ڈھکانا ایسا کیوں ہوا؟ گھر میں کچھ گڑبڑ ہوتا ہے، گھر میں مان لیجئے کھانا کچھ ہلکا بنا ہے، تو ہم پوچھنے کی بجائے ڈانٹتے ہیں کہ کچھ تمیز تہذیب نہیں ہے، بلکہ پوچھنا چاہیے۔ جیسے آپ کی بیوی ہے، جیسے بہت سارے لوگ یہاں بیوی والے ہیں، یعقوب بھائی، شیراز بھائی، کبھی اس نے کھانے میں کچھ گڑبڑ کر دی، آپ پوچھئے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کی طبیعت ناساز ہو، اس لیے کھانا صحیح نہ بن پایا ہو سکتا ہے کوئی اور معاملات ہو جس سے وہ گزر رہی ہو جو آپ کو نہ نظر آ رہا ہو۔ اسی طرح آپ کی مائیں بہنیں بھی ہیں، رحمت بھائی ہنس رہے ہیں کہ ہم کس سے پوچھیں، آپ کی ماں بہن کھانا بنائے تو کچھ گڑبڑ ہو جائے تو آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی ایسا کیوں ہو گیا، ہو سکتا ہے ان کی طبیعت خراب ہو، کوئی ایسے معاملات ہوں۔ تو ہمیں نہایت طور پہ اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے جب دنیا سے تشریف لے گئے تو 1,24,000 صحابہ اپنے پیچھے چھوڑے،
آپ نے کسی صحابہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ انہوں نے نبی کے بارے میں کہا ہے کہ نبی پہ میرا یہ قرض انہوں نے نہیں اتارا، نبی نے میرا یہ حق ادا نہیں کیا؟ سنا آپ نے؟ یہاں ایک بیوی رہتی ہے تو کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. بیوی کہتی یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا. نبی علیہ السلام نے اپنے پیچھے تقریباً 9 بیویاں چھوڑی. کسی کو کوئی شکوہ شکایت نہیں تھی کہ میرا یہ حق پورا نہیں ہوا. کمال تو یہ ہے کہ اتنی بیویاں ہونے کے باوجود کمال کا عدل کیا تھا ہمارے نبی نے، انصاف کیا تھا کہ کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی. یہ پہلو ہمارے لوگوں کو نظر نہیں آتا، تنقید کرنے والوں کو نظر نہیں آتا. کیوں؟ نبی نے سب کو سب کا حق عطا فرمایا تھا. تو اپنے دوستوں کا بھی حق ہوتا ہے. دوست کہا کہ اس کو آپ نیک راستے پہ لے چلیے. دوست بھی دوست کو جہنم میں لے جا سکتا ہے. اب فرحان بھائی میرے سامنے ناچے گئے، کچھ بری بات کہیں اور ہم انہیں ٹوکے نہ، تو قیامت کے دن اللہ ہم سے بھی پوچھے گا، ہے نا، کہ تم نے ٹوکا. اب ٹوک دیا، سمجھا دیا، پھر بھی یہ کریں تو ان کی بات ہے، یہ جانے ان کا عمل جانے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب ہمیں بدلنا چاہیے. اپنے اخلاق ہمیں نہایت طور پہ اچھے کرنے چاہیے. اپنے ماں باپ سے ادب کے ساتھ بولنا، اپنی بہنوں، اپنے چھوٹے بھائیوں، بڑے بھائیوں کے ساتھ. اور یہ تو بلا آ گئی ہے. لوگ کہتے ہیں پٹیداروں میں کہاں پٹتی ہے صاحب، کہتے ہیں ہمارے وہاں. سنا ہوگا آپ نے یہ ڈائلاگ کہ آپ کو پتہ نہیں. ہم نے پوچھا ایک بار، چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس پڑھتے ہیں، تو ہم نے کہا یہ پٹیدار ہوتے کیا ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. تو بتائے کہ ابا کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان لوگوں سے پٹتی نہیں ہے، اسی لیے ان کو پٹیدار کہتے ہیں. نہ پٹیدار کہنا چاہیے کہ پٹتی نہیں. تو بہرحال، اور ہمارے صحابہ کیسے آپس میں محبت کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ مکہ والوں نے نبی اور صحابہ کو اتنی تکلیف دی کہ ان کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا. دی تھی، وہ گئے تھے مدینہ. اتنی محبت کرتے تھے کہ گھر کا آدھا سامان، جیسے آپ کے گھر میں کوئی آیا کہیں سے اپنا گھر بار چھوڑ کے دین کے لیے، اپنے گھر کا آدھا سامان وہ اپنے بھائی کو دے دیتے تھے. گھر کی عورتوں میں اتنا جذبہ ہوتا تھا. آج تو اتنے چھوٹے دل کی ہماری مائیں بہنیں ہو گئی ہیں کہ اپنا عید کا کپڑا دکھاتی نہیں بغل والے کو. کیوں بھائی؟ چھپا کے رکھتی ہیں. ارے نقلچی ہیں سب، کاپی کر لیں. کیوں بھائی؟ جذبہ ایسا تھا کہ اگر 2 جوڑا کپڑا ہوتا تھا تو 1 جوڑا کپڑا دے دیتے تھے کہ ایک آپ استعمال کرو، آپ میرے دینی اسلامی بھائی ہو، ایک میں استعمال کروں. تو مسلمانوں کو ویسی محبت کی ضرورت ہے. رحماء بینہم، فرمایا قرآن مجید نے صحابہ کے بارے میں، رحماء بینہم واشداء علی الکفار، کہ وہ آپس میں بہت رحم کرنے والے ہیں، ہے نا، اور غیروں پہ بہت سخت ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو بھی اچھا کریں. جہاں نماز پڑھیں وہیں ہمارے گھر بھی جنت ہونے چاہیے. آج ایک ماں کو بلایا ہم نے، شیراز بھائی، اس کا بچہ بہت بدماشی کر رہا تھا. ارے اس کی والدہ نے، ہم نے تو نہیں مارا، مارتے نہیں تھوڑا سا ہم لوگ، ارے میرے سامنے مار دی. کہا مار دیجئے آپ ڈنڈے سے تو مجھے بہت سکون ملے. آپ نے ایسی مائیں دیکھی تھی جن کو بچوں کی تکلیف سے سکون ملے؟ آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں. کیوں؟ ماں بچے کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، بچے ماں کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے. وجہ کیا ہے؟ کہ ماں وہ والی تسلیم چاہتی ہے، ایک دم سر جھکا کے کھڑا رہے، ڈکٹیٹرشپ، تانا شاہی، ہے نا، جیسے اس وقت کی حکومت چاہتی ہے ویسے ہی چاہتے ہیں. تو بہرحال ہمیں اپنے رویے کو بدلنا چاہیے. نبی نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے. اگر چھوٹوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑوں سے ادب سے بولیں، تو نبی نے کہا بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے وہ چھوٹوں سے پیار سے بات کریں، ان پر شفقت کریں، مہربانی کریں، ان کی ضرورتیں پوچھیں. یہ سب بڑوں کی بھی ذمہ داری اور چھوٹوں کی بھی ذمہ داری دین اسلام نے طے کی. اور اگر ہم نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری، اگر ہم نے نمازیں بھی نہیں پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ کو گناہ کرنے کا حق نہیں ملتا کہ نماز پڑھنے کے بعد گٹکے کی دکان پہ گئے اور پھاڑا کھا لیا، نماز پڑھنے کے بعد فلانے کو گالی ڈکانا ہے، وہ سالہ نماز ہی نہیں پڑھتا. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. حضرت ابو بکر کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں. پہلے خلیفہ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، کہتے ہیں اگر جہنم قیامت کے دن اعلان ہو جائے کہ جہنم میں صرف ایک شخص جائے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ ابو بکری. وہ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں اور نیک لوگ ہیں. نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہیں. دنیا میں ہی ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی، پھر بھی اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، کہتے ہیں اگر قیامت کے دن اعلان ہو جائے کہ جہنم میں صرف ایک آدمی جائے گا تو ابو بکر یہ سمجھتا ہے وہ جہنمی میں ہی ہوں گا. یہ ہوتا ہے اللہ کا خوف. نیکی کرنے کے بعد حضرت ابو بکر نے اپنا سارا گھر اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، پھر بھی اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں. اور ہم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. نمازیں تو ٹائم سے پڑھی نہیں ہم نے،
खर्च करने की बातें छोड़िए। तो नेकी का तो हमसे कोई सरोकार ही नहीं, हमें तो अल्लाह से निहायत तौर पे डरना चाहिए, है ना। और फरमाते हैं अल्लाह से उम्मीद भी रखना चाहिए, ये नहीं कि अल्लाह से इतना डरें कि नाउम्मीद हो जाए। फरमाते हैं अगर क़यामत के दिन जन्नत से भी ऐलान हुआ कि कोई एक जन्नत में जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के करम से मैं ही जन्नत में जाऊँ, है ना। तो हमें अल्लाह के करम से उम्मीद भी होना चाहिए और अल्लाह का खौफ। जब तक आपसे गुनाह सरजद ना हो अल्लाह से डरते रहिए, इतना डरिए कि आप कोई गुनाह ना कीजिए, है ना। और जब गुनाह हो जाए तो अल्लाह के करम से, गलती से गुनाह हो, है ना, जानबूझ के नहीं, हो गया, गलती हो गई, इंसान है, गलती हो जाती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ महफिल से उठने के बाद आपसे गुनाह ही नहीं होगा, छूट गई कभी नमाज, लग गई आँख, है ना, तो फिर अल्लाह की बारगाह में रोइए, गिड़गिड़ाइए, तौबा कीजिए और ये भी उम्मीद रखिए कि अल्लाह माफ़ कर देगा, फिर आगे उस गुनाह को दोबारा ना कीजिए। तो हमारी गुजारिश है कि नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, खूब इबादतें कीजिए, तिलावत कलाम पाक कीजिए और ये भी जान लीजिए पैसे रुपए से, अच्छे मकान से, अच्छे लिबास से आपका भला नहीं होने वाला। मुसलमानों का भला होगा तो अपने दीन की तरफ लौटने से, वो नमाज की तरफ लौटें, कुरान की तरफ लौटें, और मैं आपको मिसाल भी दे रहा हूँ, और अच्छे अखलाक की तरफ लौटें। मसलन आपका बेटा है, साहबजादा है, आपने उसको अच्छा कपड़ा पहनाया, 4 व्हीलर से किसी शादी में लेके गए, बेहतरीन टॉप क्लास की कोई गाड़ी उड़ी है, नाम हम बताइए, ऑडी में, फॉर्च्यूनर में बैठा के लेके गए, बेहतरीन कपड़ा आपने ब्रांडेड उसे पहना है, और वो गया तो किसी बड़े से कहा बे बुढ़वा इधर आ। आप बताएं एक पल में आपकी इज्जत चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? ये होता है अखलाक। और आपका लड़का नॉर्मल कपड़ा पहना, नॉर्मल, है ना, मैं अपनी माँ बहनों से कह रहा हूँ जो साहिब औलाद हैं या जो शादीशुदा है उनसे कह रहा हूँ, नॉर्मल कपड़ा आपके बच्चे ने पहना और वो गया मैरिज हाउस में और उसने वेटर का भी अदब किया, तो बताएं किसकी इज्जत बढ़ेगी? तो अच्छे अखलाक कितने ज़रूरी है ना। आपके घर मेहमान आए थे, जैसे ही अजान का वक्त हुआ आपका बेटा या आपकी बिटिया नमाज के लिए तैयारी करने लगी, मुसल्ला बिछाने लगी, तो हमारे रिश्तेदार भी कहते हैं कि देखो कितने अच्छे लोग, है ना। तो हमें चाहिए, लेकिन कभी रिश्तेदारों को दिखाने के लिए अच्छे मत बनिएगा, अच्छे बनिए अल्लाह के, है ना। क्योंकि रिश्तेदार तो थोड़े देर देखते, पता चला कि खाला आई है तो खूब नमाज पढ़ रहे हैं और खाला चली गई तो ले गड़बड़ हो जाएगा। अल्लाह के लिए नमाज पढ़िए, कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है, इस बात का यकीन अपने दिल में बिठाइए, है ना। और इकबाल ने कहा है मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहाँ से, हो जाए यकीन ये कि खुदा देख रहा है। हमें ये यकीन होना चाहिए जब आप अपने बिस्तर में लेट कर चादर ओढ़ कर भी कोई गाना और पिक्चर और मूवी देख रहे होते हैं तब भी अल्लाह देख रहा होता है। अगरचे आप अपनी अम्मा से छुप जाएं, वो क्या लगाते हैं सब कान में, ईयरबड्स, ईयरफोन, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं आजकल, नेक बैंड। तो अगर आप अगरचे दुनिया से छुपा भी लें, है ना, लेकिन मोबाइल पे लॉक आजकल के लड़के लगाए रहते हैं। मेरा लॉक तो मैंने असल में वो छोटा भतीजा है तो अभी लगाया लॉक ताकि वो खोल ना पाए, तो मेरी अम्मा भी जान नहीं पाई मेरा लॉक। वैसे जानती पूरी दुनिया है, फरहान भाई भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, इनका भी हम जानते हैं। तो इसलिए लगाया फ़ोन ऑन ना जाए। तो मेरी अम्मा कल हमें डांट रही थी, लॉक लगाए हुए मोबाइल पे ये है वो है, तो कल उनको हमने थोड़ा सा सिखाया है कि ऐसे लॉक खुलता है। तो हमारे मोबाइल तो अपने, अगर आपके मोबाइल ऐसे हैं कि आपकी माएँ उसे नहीं देख सकती तो इसका मतलब आपका पैर गलत रास्ते पर है ना। आप तो बाहर का मतलब खुला रहता है लेकिन अंदर भी ताला लगा रहता है, प्राइवेसी। हम तो नहीं जानते हैं भाई इतना। चलिए, तो बहरहाल कहने का मतलब ये कि अपने बड़ों से अगर आपको छुपाना पड़ रहा है मतलब आपके पाँव बहक रहे हैं ना, मौलाना साहब से छुपाना पड़ रहा है, माँ बाप से, तो जो भी काम कीजिए अपने बड़ों के मशवरे से कीजिए। आपको ज़िंदगी में कुछ शुरू करना है उलमा से मशवरा कीजिए और नेकी के साथ ज़िंदगी बिताइए, वरना एक दिन हम सबको मर जाना है और कब्रिस्तान पहुंच जाना है और फरिश्तों के सामने और अल्लाह की बारगाह में हमें अपने अमाल का हिसाब दें। नमाज़ें पढ़िए, अपने घर का माहौल अच्छा कीजिए, अच्छे अखलाक से बड़ों से पेश आइए, नीचों पर जो छोटे लोग हैं, है ना, गरीब तबके के लोग हैं, आपसे कमतर लोग हैं, उनके साथ शिद्दत मत कीजिए, उन पर रहम कीजिए, ये हमारे दीन ने बताया। गैर मुस्लिम भी, कोई गैर मुस्लिम हो, कोई रिक्शे वाला है, कोई जा रहा है यहाँ से, कभी छींटा मार दिया आपके ऊपर, तो पता है कि आप बहुत बड़े तुर्रम खान हैं, लेकिन आप माफ़ कर देंगे तो अल्लाह ताला इसका अजर आपको अता फरमाएगा। और माफ़ करने से किसी की इज्जत घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है। तो पहली बात है कि खूब इबादतें कीजिए, अल्लाह का हक अदा कीजिए, तिलावत कलाम पाक कीजिए, और दूसरी बात है कि अपने आदत व अतवार और अखलाक को अच्छा कीजिए, माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए, छोटों पे शफ़क़त कीजिए, माँ बाप बच्चों की अच्छी परवरिश करें, उनकी भी कुछ ज़िम्मेदारी है। एक बच्चे को हमने फ़ोन किया तो घर पे उसके तो कह रही है उनकी अम्मा आप एकदम मार ढालिए हजरत,
ایک دم وہیں رکھ لیجیے اپنے پاس. ہم نے کہا ہم تو رکھ لے رہے ہیں اپنے پاس, لیکن یہ بتائیے آپ اماں ہیں, آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے آپ کو ماں بنایا ہے, کچھ ذمہ داری ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بس اتنی سی کہ موبائل تھما دیں, مدرسے بھیج دیں, آپ جسے کہیں الٹا ٹانگ کے لیتی آئیے. یہ سب بے وقوفی کی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم پیار محبت سے اپنے بچوں کو اچھی باتیں سکھائیں اور بری باتوں سے بچائیں. بچہ کھڑے ہو کے پانی پیے تو اس سے منع کریں کہ ہمارے نبی نے منع کیا ہے. سنت کے مطابق وہ بڑوں کو سلام نہ کرے, اسے سلام کرنا سکھائیں. ارے مائیں کیا کیا نہیں سکھا دے رہی ہیں آج کل بچوں کو. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں کیا ہیں وہ سکھا سکتی ہیں. اور یقیناً ہماری مائیں بہنیں یہ موبائل سے زیادہ طاقتور ہیں. اماں لوگ کہتی ہیں کہ یہ سب گالی ولی سب موبائل سے سیکھا ہے. تو موبائل کس نے دیا ہے؟ کون سا بچہ آپ کا جا کے EMI پہ خرید کے لایا ہے؟ آپ نے تو دیا ہے. تو آپ اگر موبائل گانا سکھا سکتا ہے, برائیاں سکھا سکتا ہے, تو یقیناً ہماری مائیں بہنیں انہیں اچھی چیزیں بھی سکھا سکتے ہیں. اور انہیں کوشش کرنی چاہیے زندگی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ بھلائی کے ساتھ ہمیں دنیا سے رخصت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے, نیکیوں پہ عمل کی خوب توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کے ہم اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لیں. استغفر اللہ استغفر اللہ ربی ربی من کلی من کلی ذنب ذنب واتوب واتوب الیہ. یا اللہ, یا اللہ میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. توبہ کرتا ہوں. مولا مولا میری توبہ قبول فرما. توبہ قبول فرما. آنے والی زندگی مجھے, مجھے, میرے دوست و احباب اور گھر والوں کو نیکیوں نیکیوں اور بھلائی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. گزارنے کی توفیق